الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: رباط یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر وقیامہ، کہ جہاد میں ایک دن اور ایک رات چوکی داری کی خدمت انجام دینا ایک مہینے کے روزے اور شب بیداری سے بہتر ہے۔ وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ، اور اگر وہ چوکی دار اس خدمت کی انجام دہی کے دوران مر جائے تو وہ جس نیک عمل پر عامل تھا اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ پہنچتا رہے گا، اور اس کے لیے جنت کے طعام و شراب سے اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ، اور وہ شیطان یا دجال کے مکر و فریب اور قبر میں عذاب کے فرشتے کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر زندہ رہے تو شیطان یا دجال کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر مر جاتا ہے تو قبر میں عذاب کے فرشتے کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ، اس حدیث میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا پہرا اللہ کے راستے جہاد میں ایک ماہ کے دن بھر روزے اور رات بھر تہجد سے افضل ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مرابط یعنی چوکی دار پہرے دار کا نیک عمل جو دنیا میں وہ کر رہا تھا، مرنے کے بعد اس کا ثواب منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا۔ اسی طرح اس کے مرنے کے بعد قبر میں جنت سے نعمتوں کی صورت میں رزق جاری ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مرابط فی سبیل اللہ عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتان کے لفظ میں فا پر فتحہ اور ضمہ دونوں ہیں، فتان فتان، اور تا پر تشدید ہے۔ اس سے عذاب قبر کا فتنہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور دجال کا فتنہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور شیطان کا فتنہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ بعض شارحین رحمہم اللہ نے اس لفظ کو جمع کا صیغہ قرار دیا ہے، جس کا مفرد فاتن ہے، اور اس سے جہنم کے داروغے کا فتنہ مراد لیا ہے۔ بہرحال جب مرابط اتنے بڑے فتنوں سے محفوظ رہے گا تو چھوٹے فتنے کچھ نہیں ہوں گے، یعنی چھوٹے فتنوں سے تو بدرجہ اولا محفوظ رہے گا۔ وعن ابی عبس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغبرت قدما عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ یعنی جہاد میں
غبار آلود ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوتی۔ مغبرت اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں ایک مجاہد کا سب سے زیادہ مٹی اور غبار سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہی چیز مجاہد کی نجات کا ضامن ہے۔ کبھی تو سر سے پیروں تک مجاہد غبار میں آلود رہتا ہے۔ اس سے راہ جہاد کی تمام مشقتوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جب ان مشقتوں پر اتنا ثواب ملتا ہے تو جان کی بازی لگانے اور زخم کھانے یا گرفتار ہونے کا کیا ثواب ہوگا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجتمع کافر وقاتله في النار ابدا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور اس کو مارنے والا یعنی مسلمان کبھی بھی دوزخ میں یکجا نہیں ہو سکتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ طلبہ عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جہاد کرنے اور کافروں سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی ترغیب اس حدیث پاک میں دی جا رہی ہے، کیونکہ جو آدمی جہاد میں جاتا ہے تو کسی کافر کو قتل کرنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اگر کسی نے کافر کو مار دیا تو کافر دوزخ میں جائے گا اور مجاہد جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس قتل کی وجہ سے مجاہد دوزخ میں جائے اور دونوں دوزخ میں اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن کریم میں 79 صیغے ایسے استعمال ہوئے ہیں جن میں کافروں سے قتال کرنے کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم کے حکم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کافروں کو قتل کرنے کا ثواب کمایا ہے۔ بعض میدانوں میں 1 لاکھ کفار کو جہنم رسید کیا ہے۔ قرآن کریم کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کفار کو قتل کیا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک کافر کو قتل کیا ہے جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ لہذا یہ فلسفہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ گویا قتل کرنے والے نے اس کو دوزخ میں پہنچا دیا۔ ان حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ رحم کرنے والے نہ بنو، ورنہ اپنی آخرت تباہ کروں گے۔ بہرحال اس حدیث میں کافر کو میدان جنگ میں قتل کرنے والے مسلمان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر معاش الناس لهم رجل ممسک عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی زندگی میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو خدا کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ
ڈور پکڑے ہوئے ہو اور جب کسی کی خوفزدہ آواز یا کسی کے فریاد کرنے کی آواز سنیں تو عجلت کے ساتھ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے اور اس خوف زدہ یا فریاد رس کی آواز کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے اور اپنی موت کو یا اس جگہ کو تلاش کرتا پھرے مضان نہ ہو جہاں موت کا گمان ہو. او رجل فی غنیمت فی رأس شعفۃ من هذه الشعف او بطن واد من هذه الاودیۃ یقیم الصلاة ویؤتی الزکاة ویعبد ربہ حتی یأتیہ الیقین. یا بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو کچھ بکریوں کے ساتھ پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ کی چوٹی پر یا وادیوں میں سے کسی ایک وادی میں اقامت گزین ہو جائے اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت و بندگی میں مشغول رہتا رہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. لیس من الناس الا فی خیر، اور یہ شخص انسانوں کے بکھیڑوں میں شریک نہیں ہے بلکہ صرف بھلائی کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے. معاش الناس، معاش یہ عیش سے ماخوذ ہے جو زندگی کے معنی میں ہے، یعنی انسان کی بہترین زندگی. لہم یعنی جو زندگی اس انسان کے فائدے کے لیے ہو، اس کے لیے وبال نہ ہو. عنان لگام کو کہتے ہیں، یطیرو اڑنے کو کہتے ہیں، یہاں مراد تیز دوڑنا ہے. حیاتن گھبراہٹ میں فریاد کی آواز کو کہتے ہیں، اور فزع انتہائی خوف کے وقت مدد و نصرت کے لیے بلانے کو فزع کہتے ہیں. او رجل تنویع کے لیے ہے، دونوں کا معنی قریب قریب ہے. خوف زدہ فریاد رس آدمی مراد ہے. مضان یہ لفظ موت کے لفظ سے بدل بھی ہو سکتا ہے، مگر یبتغی کے لیے اگر ظرف ہو جائے تو معنی زیادہ واضح ہوگا، یعنی جہاں موت کا گمان ہو ایسے مقامات میں موت کو تلاش کر رہا ہے. مضان یہ مظنتن کی جمع ہے، یعنی مضان یہ مظنتن کی جمع ہے اور ضمیر مفرد اس لیے لائی گئی ہے کہ ہر ایک کی طرف راجع ہے یا اقرب کی طرف ضمیر لوٹتی ہے جو موت ہے. غنیمہ یہ غنم کی تصغیر ہے، تقلیل کے لیے ہے، یعنی بکریوں کے ایک ٹکڑے میں ہے. شعفہ شین اور عین اور فا پر فتحہ ہے، پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں. یؤتی الزکاۃ یعنی اگر مالدار صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. الیقین اس سے موت مراد ہے اس لیے کہ وہ یقینی چیز ہے. لیس من الناس یعنی نہ لوگوں کو خود ایذا دیتا ہے اور نہ لوگوں کے شر میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے. اس حدیث پاک سے ایک تعلیم، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے ہر وقت مومن کو تیار رہنا چاہیے اور جہاد کے راستے میں جان کو ہتھیلی پر رکھنا چاہیے. حدیث پاک سے دوسری تعلیم یہ ملی کہ شر و فساد
اور فتن و محن کے وقت آدمی کو چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے سہولت والی زندگی کو چھوڑ کر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گمنامی اور گوشہ نشینی اور فقر و فاقہ اور مشقت والی زندگی اختیار کرے۔ گوشہ نشینی اور عوام الناس سے الگ زندگی گزارنا اس وقت افضل ہے جب دین و ایمان کا خطرہ لاحق ہو، ورنہ عام احوال میں لوگوں کے اندر رہنا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا اور ان کی مشقتوں کو برداشت کرنا افضل ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اور علماء کا یہی معمول رہا ہے۔ وعن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جهز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا۔ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان درست کیا اس نے گویا جہاد ہی کیا، یعنی وہ بھی جہاد کرنے والوں کے حکم میں داخل ہے اور جہاد کے ثواب میں شریک ہے۔ اور جو شخص کسی غازی و مجاہد کا اس کے اہل و عیال کے لیے نائب و خلیفہ بنا، یعنی جو شخص کسی غازی و مجاہد کے جہاد میں چلے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کا خدمت گزار اور نگہبان بنا، فقد غزا، اس نے بھی گویا جہاد کیا۔ جہزا یہ تجہیز سے ماخوذ ہے، کسی کو تیار کر کے جہاد پر روانہ کرنے کے معنی میں ہے۔ تیار کرنا یہ ہے کہ اس کو جہاد کی ترغیب دی، پھر اس کو کرایہ دیا، اسلحہ یا راستے کا خرچہ دیا۔ خلفہ یعنی مجاہد جب جہاد پر گیا اور پیچھے اس کے گھر کی نگرانی کسی نے کی اور ان کے اہل و عیال کا خیال رکھا تو ایسے شخص کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی عورتوں کی عزت و حرمت بیٹھنے والوں یعنی جہاد کے لیے نہ جانے والوں پر اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح کہ خود ان کی ماؤں کی عزت و حرمت ان پر لازم ہے۔ وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم۔ لہذا یاد رکھو، بیٹھنے والوں یعنی جہاد میں نہ جانے والوں میں سے جو شخص کسی مجاہد کا اس کا اہل و عیال کے لیے نائب و خلیفہ بنا یعنی ان کا نگران بنا اور پھر اس نے اس مجاہد کے اہل و عیال اور مال میں خیانت کی تو اس کو قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کے نیک اعمال میں سے جس قدر چاہے گا لے لیں گا۔ فما ظنکم، ایسی حالت میں تمہارا کیا خیال ہے؟ الا وقف لہ، یعنی اس خیانت کرنے والے کو مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کی جتنی نیکیاں لینا چاہے گا لے سکے گا۔ فما ظنکم یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن ضرورت کے موقع پر اس کی کسی نیکی کو چھوڑے گا
نہیں بلکہ سب کچھ لے لے گا. یا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خائن سے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی تمام نیکیاں مجاہد کو دلوائے گا. کیا اللہ تعالی کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ ایسا خیال اور شک نہ کرو. بہرحال اس حدیث میں مجاہدین کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کا دائرہ اس کے خاندان اور کنبے تک پھیلتا جا رہا ہے کہ مجاہدین کی بیویوں کا احترام عام مسلمانوں پر اس طرح لازم ہے جس طرح اپنی ماؤں کا احترام لازم ہے. حدیث کی اس تعلیم کے بعد ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے قول و فعل سے اگر کسی مجاہد کی تحقیر و توہین ہو گئی تو وہ جرم کتنا سنگین ہوگا. جب مجاہدین کی بیویوں کا یہ مقام ہے تو خود مجاہدین کا کیا مقام ہوگا. وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل بناقۃ مختومۃ. اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دربار نبوت میں ایک شخص نکیل پکڑی ہوئی اونٹنی لے کر حاضر ہوا. فقال اور عرض کیا هذه فی سبیل اللہ کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے ہے، یعنی میں اس اونٹنی کو اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں پیش کرتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک بها یوم القیامۃ 700 ناقۃ کلها مختومۃ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری اس پیشکش کو بتحسین قبول کرتا ہوں اور تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں ملیں گی اور سب نکیل میں جکڑی ہوئی ہوگی اور سب کو نکیل پڑی ہوئی ہوگی. مختومہ یہ ختام سے ہے جو لگام کے معنی میں ہے، یعنی لگام پڑی اونٹنی. 700 اس ایک اونٹنی کے بدلے میں اللہ تعالی 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا. یہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے جس میں آیا ہے کہ جو شخص گھر میں بیٹھا ہو مگر اس نے جہاد کے میدان کے لیے 1 روپیہ بھیج دیا تو اللہ تعالی اس کو 700 روپیے کا ثواب عطا کرے گا. یاد رہے کہ یہ فضائل بلا واسطہ جہاد فی سبیل اللہ کے بیان کیے جا رہے ہیں. اب فی سبیل اللہ کے مصداق میں اگر ہم مدارس کو، خانقاہوں کو اور مروجہ طریقہ تبلیغ کو لیتے ہیں تو یہ بالواسطہ ان احادیث کے فضائل میں شامل ہوں گے، بلا واسطہ نہیں. ڈائریکٹ ان احادیث کا مصداق نہ مدارس کو قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ دیگر دوسری چیزوں کو، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ فضائل جو احادیث میں بیان کیے جا رہے ہیں ان کا اصل مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے. ضمن مدارس، خانقاہیں، مروجہ طریقہ تبلیغ وغیرہ شامل ہیں. یہ وضاحت ضروری ہوگی ورنہ یہ احادیث کریمہ کے ساتھ خیانت ہوگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا الى بنی لحیان من ہذیل. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کے مقابلے پر جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ کیا. فقال، تو حکم دیا، لینبعث من کل رجلین احدہما والاجر بینہما، کہ چاہیے کہ ہر دو شخصوں میں ایک شخص جہاد میں جانے کے لیے نکلے اور جہاد کا ثواب دونوں کو برابر ہوگا، یعنی جہاد کے ثواب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے. لینبعث یہ جہاد پر بھیجنے کی تشکیل کی ایک صورت ہے، یعنی ہر گھر سے ایک آدمی جہاد پر جائے اور دوسرا گھر کی نگرانی کرنے کے لیے پیچھے رہ جائے اور ثواب دونوں میں برابر سرابر ہوگا. مجاہد کو تو جہاد پر جانے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے گھر بار کی نگرانی کرنے والے کو نگرانی میں جہاد کا پورا ثواب ملے گا. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی. حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک زمین پر ایک ایسی جماعت رہیں گی جو جہاد کرتی رہیں گی تو یہ دین قائم و دائم رہے گا. مجاہدین کی یہ جماعت کبھی دنیا کے ایک کونے میں ہوں گی تو کبھی دوسرے کونے میں ہوگی، مگر زمین ان سے خالی نہیں رہیں گی. ہاں، قرب قیامت کے وقت یہ جماعت ختم ہو جائے گی. اس حدیث کو نصب الرایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377 اور مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کی یہ جماعت شام میں ہوگی، جس کو دوسری حدیث میں طائفۃ منصورۃ کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل روم میں یہ طائفہ، یہ جماعت برسر پیکار ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ اس جماعت سے مراد مجاہدین کی وہ جماعت ہے جو کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوں گے. بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. ان دونوں آیات میں اسی جماعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اس آیت کریمہ کے تحت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں فرض ہے ایک جماعت قائم رہے جہاد کرنے کو اور دین کا تقید کرنے کو، تاکہ خلاف دین کوئی کام نہ کرے اور جو اس کام پر قائم ہوں وہی کامیاب ہیں، اور یہ کہ کوئی کسی سے تعرض نہ کرے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کنتم خیر امت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی یہ امت ہر امت سے بہتر ہے. اسی دو وصف میں امر معروف یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید کا تقید
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم احد في سبيل الله. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا کی راہ یعنی جہاد میں زخمی کیا جاتا ہے واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اور خدا اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے. الا جاء یوم القیامۃ وجرحہ یثعب دما، تو وہ مجاہد قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا. اللون لون الدم والریح ریح المسکی، خون کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہوگا اور اس کی بو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی. لا یکلم، یہ باب نصرہ ضربہ سے مجہول کا صیغہ ہے، زخم لگنے کے معنی میں ہے. ای لا یجرح. یثعب، یہ باب فتحہ یفتح سے ہے، زخم سے فوارے کی طرح خون بہنے کو کہتے ہیں. ایک روایت میں یہ تفجرو کا لفظ ہے جو اس معنی کی تائید کرتا ہے. بہرحال مجاہد کے زخم سے قیامت کے روز خون بہنے کی حکمت یہ ہے کہ گویا یہ خون مجاہد کی قربانی پر بطور گواہ موجود ہوگا اور ان کی فضیلت پر علامت ہوگی. گویا مجاہد بزبان حال کہہ رہا ہے میرے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار یہاں اور بھی ہیں. اس حدیث میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ راہ جہاد میں بے ریا مخلص مجاہد کون ہوتا ہے اور ریاکار کون ہوتا ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے. وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ 10 مرات لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. اور جنت کی نعمتوں کے عوض دنیا کی تمام چیزوں کو قبول کرے مگر شہید یہ آرزو کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 بار خدا کی راہ میں شہید ہو جائے کیونکہ وہ شہادت کی عظمت اور اس کے ثواب کو جانتا ہے. وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، اور مسلم کی روایت میں ہے وَإِنَّ لَهُ. علامہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ کا عطف ان یرجع پر جائز ہے. مطلب یہ ہوگا جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا وہ اس خواہش کا اظہار نہیں کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ جائے اور نہ اس بات کو پسند کرے گا کہ جنت کے عوض میں اس کو پوری دنیا مل جائے. وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ، یہ جملہ حالیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی رجوع الی الدنیا کو پسند نہیں کرے گا. درحالہ کہ وہ دنیا کے بہت ساز و سامان، باغات اور زمینوں اور غلاموں کا مالک تھا، پھر بھی رجوع کو پسند نہیں کرے گا. اور ظاہراً یہ دوسرا معنی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ من شیء بیان ہے ما فی الارض کا. اس صورت میں یہ استغراق کا فائدہ بھی دے گا. الا الشہید اور رفع کے ساتھ ہے، اس صورت میں یہ من احدین سے بدل ہوگا، جبکہ بعض نسخوں میں نصب کے ساتھ ذکر ہے.
تو اس صورت میں مستثنا ہوگا۔ 10 مرات سے مراد کوئی متعین عدد نہیں ہے بلکہ اس سے کثرت مراد ہے۔ لما یرا من الکرامتی، اس کرامت سے مراد کرامت الشہادہ ہے، یعنی شہادت کی وجہ سے اس کو زبردست نعمتوں اور لذتوں سے نوازا جائے گا، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہادت کے، اور شہادت کی تمنا دنیاوی خواہشات میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کلام اس قبیل سے ہوگا جیسا کہ اس شعر میں ہے، وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ، ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار اتار کر کن پڑ چکی ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔